نصلي ونسلم على رسوله الكريم اللهم ربي زدني علما والحقني بالصالحين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد آمنت بالله صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین و سامعین کرام، قرآن پاک کا درس سورہ مومن آیت نمبر 37 تک اور 4 رکوع اس کے ہو گئے تھے، 24واں پارہ ہے۔ رجل مومن، وہ مومن کامل، وہ صدیق جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، سب سے پہلے انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ تم اس شخص کو قتل کرتے ہو جو کہتے میرے رب اللہ ہے، یہ غلط طریقہ ہے تمہارا۔ پھر مزید انہوں نے نصیحت کی کہ ان کی نصیحتیں ابھی جاری ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ آج پھر ان کا جو کلام تھا، ان کی جو گفتگو تھی، قیامت تک آنے والوں کے لیے کس قدر اس میں سبق ہے کہ اس نے فرعون یقیناً ایک طاقتور انسان تھے، ان کے ساتھ وہ ہم مشیروں میں تھے، بڑے لوگوں میں تھے، لیکن اس نے دنیا کو ٹھکرایا اور اس شعر کا مصداق بنا کہ اپنی ہستی کو مٹا دو اگر کچھ مرتبہ چاہیے۔ یقیناً اس نے دنیا تو چھوڑو، اس نے اپنے آپ کو بھی موت کے لیے پیش کر دیا۔ وہ طاقتور تھے، وہ ذو الاوتاد تھے، وہ بادشاہ تھے، بظاہر تو اس نے سب کچھ داؤ پہ لگا دیا۔ تو اپنی ہستی کو مٹا دو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ مزید تقریر کر رہا ہے اس قوم کو۔ وقال الذی، رب فرماتا ہے اس شخص نے کہا، آمنا جو ایمان لایا تھا، یا قومی اے میری قوم، اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد، میری پیروی کرو، میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہوں، بھلائی کا راستہ تمہیں بتاتا ہوں۔ یعنی میں موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرتا ہوں، تم میری اتباع کرو، ہدایت میرے پاس ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جیسے نبی کی اطاعت ضروری ہے، اس میں ہدایت ہے، ایسے نبی کے ورثاء، جس کو بولتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء اولیاء جو راہ حق دکھاتے ہیں، ان کے اتباع میں بھی کامیابی اور کامرانی ہے۔ تو اس نے کہا کہ جیسے نبی کی اطاعت رب کی اطاعت ہے، اسے میری اطاعت وہ نبی یعنی موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت ہے، تو ایسے علماء دین و مشائخ کے اتباع نبی کے اطاعت ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کے زمانہ حیات میں بھی علماء کی اتباع کی جائے، چنانچہ غیر فقیہ صحابی فقیہ کے اتباع کرتے تھے۔ اس لیے فقہا فرماتے ہیں کہ حضور کے زمانہ حیات میں اجماع امت کا اعتبار نہیں، مگر قیاس فقہا کا اعتبار ہے، قیاس فقہا کا اعتبار ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب عقائد و جہان نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، تو عقائد و جہان نے فرمایا، اے معاذ فیصلہ کیسے کرو گے، کس سے فیصلہ کرو گے؟ عرض کرنے لگا اللہ کی کتاب پر۔ اب اللہ کی کتاب میں تو سب کچھ ہے، لیکن ملتا سب کچھ ہر کسی کو نہیں ہے۔ بولے اگر اس میں نہیں پاؤ، کیونکہ اس میں تو ایک لفظ میں پتہ نہیں کیا کیا خزانے ہیں۔ تو پھر فرمانے لگے، عرض کرنے لگے کہ پھر میں
اللہ کے نبی کی سنت میں، رسول اللہ کے سنت سے فیصلہ کروں گا جو آپ کے فرامین ہے۔ بولا اگر اس میں نہیں پاؤ گے، میرے سنت میں بھی نہ پاؤ تو، یہ نہیں کہ اس میں اگر نہ ہو، بولے نہ پاؤ تو ہیں تو سب کچھ اس میں نا۔ تو پھر وہ عرض کرنے ثم اجتہد برأیی، پھر خود ان کی علتوں کو، ان کے قوانین کو سامنے رکھ کے ان کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ تو میں تمہیں بھلائی کا راستہ بتاتا ہوں۔ یا قوم، میں پھر کہنے لگا اے میری قوم، انما هذه الحیات الدنیا، اب دنیا کی حقیقت بیان کرنے لگے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت تمام گناہوں کا جڑ ہے۔ حب الدنیا و کراہیت الموت، اللہ کے نبی نے فرمایا اے میری امت، تم اس وقت کمزور ہو جاؤ گے، دوسرے قومیں غالب ہو جائیں گی، تمہیں کھانے کی طرف اچک لیں گے، کھانے کی طرح تم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ اب جب تمہیں دنیا سب کچھ لگے کہ بس دنیا ہی ہے، دنیا کی محبت تمہارے دل میں گھر کر جائے، اگر کوئی تمہیں دعوت دے کہ آؤ دین کا کام کرتے ہیں، دین کے لیے تمہارے مال، تمہارے حاضری کی ضرورت ہے، یہ کہتے ہیں نہیں، امریکہ کا ویزا ہے یا کوئی بنگلے وغیرہ کی بات ہے، کاروبار کی بات ہے، تو مولانا صاحب ہم ہمارے ساتھ ہیں۔ اگر بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ درس قرآن کو عام کرتے ہیں، دین کی تبلیغ کے لیے میرے ساتھ دو، تو نہیں، یہ تو نہیں ہے، یہ ہم نہیں کر سکتے۔ اور پھر جو چھوٹے چھوٹے فرعونی ہیں وہ کہتے دیکھ دیکھ صحیح، یہ اب لگتا ہے اپنے لیے چندہ کر رہا ہے۔ ارے وہ تو دوسروں کے لیے، ہاں برا تو ہے کہ انسان اپنے لیے مانگے، دین کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے خود اعلان کیا سورہ نمبر 47 نمبر 7 میں، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اللہ کی مت کرو، یعنی اللہ کے دین کی، مسجدوں کو آباد کرو، طلباء کتنے مدارس ہیں، دین کے جو قرآن پاک کے جو خادمین ہیں انہیں جو ضرورت ہے ان کی ہے ان کو پورا کرو، تاکہ وہ دین کی تبلیغ کے لیے فارغ رہے۔ ایسا نہیں کہ یوں ہی دیکھیے تنخواہ اس کی زیادہ ہے، مسجد کا گیس ہے اور بجلی بھی ہے، اور تنخواہ دیکھ 10,000 لے رہا یار، یہ پتہ نہیں کیا کرتا رہتا ہے 10,000 پر۔ یہ تو قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا کہ کتنے فضول خرچے کرتے تھے، تمہارے خرچے اخراجات کتنے ہوتے تھے، ارے ایک مسجد کا خادم تھا، ارے تمہاری بچوں کی تعلیم، ارے تمہاری بچوں کی تعلیم کرتا تھا، ارے تمہاری نمازوں کی فکر میں لگا رہتا تھا، ارے تمہارے عقائد نظریات کی حفاظت میں لگا رہتا تھا، روزانہ تمہیں درس قرآن میں لگا رہا، تم صرف یہی بس لگے رہتے تھے۔ اللہ کرے اس کی کوئی غلطی ہو جائے کہ گیٹ آؤٹ کر دیں۔ ہم ان لوگوں کو بھی جانتے ہیں کہ وہ نہ نماز پڑھتے، وہ کہتے اسی آس میں ہیں، اور پھر گالیاں دینا۔ میں نے بولے ارے یہ تو پھر انہیوں کا کام ہے تمہارے گالیوں، مجھے اس کا پیغام میں اچھا طرح کوئی کرے، اگر یہ مخالفین نہ ہوتے تو پھر ہم اہل حق ہی نہیں ہیں، کیونکہ ہر دور میں حرام خور، فرعونی، بے نمازی، انادی تو ہوں گے نا، اور اسی سے اللہ والوں کی پہچان ہوتی ہے۔ اب یہ اللہ والا تھا، اپنے قوم کو للکارا، اپنی موت کی پرواہ نہیں کی، گھر کے پرواہ نہ کی، سب کچھ داؤ پہ لگایا، اور کہہ رہا کہ دنیا کی زندگی تو تھوڑی سی ہے۔ سے مرد مومن نے پہلے ہدایت یہ کی کہ دنیا کی برائی، دنیا کی یہ چیزیں یہ فنا ہو جائیں گی، اس کو ذہن نشین کرو، کیونکہ محبت دنیا تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ یہ جتنے لوگ بھی گمراہ ہوئے ان کے دل میں دنیا کی محبت تھی، اللہ دنیا کو اس محبت سے بچائے جو ہمیں دین سے دور کرتے، کہ دین سے ہمیں دور کرتے، اس سے بچائے۔ آگے دیکھیں وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، آخرت کیا جو موسیٰ علیہ السلام دعوت دے رہا ہے، یہ دار القرار، وہ کیسا گھر ہے؟ ہمیشہ رہنے کا گھر ہے، یعنی آخرت میں اگر آرام ہے تو دائمی، اور اگر مصیبت ہے تو ہمیشہ۔ تو آخرت کا آرام جو ہے نا، سکون جو ملتا ہے نا، وہ اللہ والوں کے ساتھ میں، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو جاؤ، یہ تمہارے یہ بنگلے، یہ جو نہریں، یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا، لیکن وہ زندگی پھر ختم نہیں ہوگی جو موسیٰ علیہ السلام ہمیں دعوت دے رہے، جو انہوں نے قبول کی، جو بولے میں نے قبول کی کہ وہ دار قرار ہے۔ اب دیکھیں کتنا اچھا جملہ کہہ رہا ہے
یہ ہمارے دین اسلام کی تعلیمات ہے، اسی پر میں گفتگو کرتا ہوں آج۔ آگے کہہ رہا من عملا سیئۃ فلا یجزا الا مثلا، کتنی زبردست تقریر کی، کتنی جامع اور معنی تقریر کی۔ جو اس دنیا میں دنیا برا کرے گا، سورہ شورى میں بھی پڑھیں گے نا، جزاء سیئۃ سیئۃ بمثلها، کہ جو برائی کرے گا فلا یجزا، اسے بدلہ نہیں دیا جائے گا، الا مثلا، اگر اسی جیسے، بس اس کے مانند۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرا، جتنا گناہ کے اتنی سزا ہوگی۔ کس نے کہا؟ رجل مومن نے، مرد مجاہد نے کہا۔ موسیٰ علیہ السلام کا ایک امتی اتنا غیرت مند، اتنا طاقتور ہے، تو ہم تو خاتم النبیین، تو پھر ہم کسی کے ساتھ جھکنے والے ہیں؟ نہیں جھکیں گے۔ ہاں، کسی کی مدد کے لیے سب جان بھی دے دیں، کسی کے مال اور جان اور عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے سب کچھ قربان ہے میرے نبی کی امت پر۔ لیکن اگر کوئی وقت کا فرعون بنے گا تو پھر مرد مجاہد کی سنت ہم بھی ادا کر سکتے۔ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا، اور جو اچھے اعمال کریں ایمان کے بعد، مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، لیکن وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ مسلمان ہو۔ مسلمان ہونا کس کے لیے شرط ہے؟ اعمال صالحہ کے لیے۔ جیسے نماز کے لیے وضو شرط ہے، وقت شرط ہے، لباس کا پاک ہونا شرط ہے، ستر عورت شرط ہے، قبلے کی طرف منہ کرنا شرط ہے، جگہ کا صاف ہونا شرط ہے، یہ شرائط ہے۔ تو جو بھی آپ اعمال صالحہ کرتے، ایمان شرط ہے، ایمان نہیں ہے تو سب کچھ گیا، عقیدہ خراب ہے تو سب کچھ گیا۔ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ کتنی پیاری تقریر، يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حساب، ارے بغیر حساب کتاب کے۔ اب جنت میں تو جو نعمتیں ملے گی اس کا کیا حساب ہے؟ بغیر حساب کتاب کے۔ دنیا میں بھی اللہ رزق وہاں سے دے گا، کہتے بغیر حساب بغیر گمان کے اللہ دے گا۔ یہ بھی ایک تشریح نے کی، حساب بمانے گمان، یعنی انہیں بے گمان رزق ملے گا۔ کہاں سے آیا، کہاں سے نہیں ہے؟ یہاں سے میں جو تمہیں نقطہ بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دین اسلام میں لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، یا یوں سمجھے کیچڑ اٹھاتے دین اسلام کے اوپر دھبا بنانے کی کوشش ہے کہ دین میں یوں ہے یوں ہے، عورتوں پر ظلم ہے، ستم ہے۔ یہ میں آج تمہیں یہ نقطہ بتانا چاہتا ہوں۔ ہماری مائیں بہنیں بھی یہ درس سنیں کہ عورتوں کو دین اسلام میں جو مقام ملا وہ دنیا میں کسی اور دین نے نہیں دیے۔ نہ وہ ہندو نے وہ عورت کو عزت دی، نہ سکھوں نے دی، نہ عیسائیوں نے دی، نہ یہودیوں نے دی، جو اسلام نے دی۔ یہاں تک حکم دیا، اے عورت آرام سے گھر میں بیٹھو، کھاؤ اور پیو، وقرن فی بیوتکن۔ یہ درس میں سورت نمبر 3 آیت نمبر 195 سورہ آل عمران میں کر چکا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاستجاب لهم، اس سے پہلے بہت ساری دعائیں تھی، پھر اس کے بعد رب نے فرمایا، اللہ نے ان کی دعائیں قبول کی۔ ربهم، اللہ نے فرمایا انی لا اضیع عمل عامل منکم، تم میں سے جو بھی عمل کرنے والا عمل کرے، من ذکر او انثی، کیا تھا؟ مرد ہو یا عورت ہو۔ مرد اپنے مطابق عمل کرے گا، عورت مرد کو جو ثواب دفتر میں یا کھیت میں یا بازار میں رزق حلال کمانے پہ اللہ دیتا ہے، وہ عورت کو گھر میں کھانے تیار کرنے، جھاڑو پوچھا کرنے میں اللہ دیتا ہے۔ بعد حکم من بعد، ایک دوسرے سے، سورہ توبہ میں پڑھ چکے ہیں، اولیاء بعضهم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، والذین ہاجروا، پھر وہ مسلمان عورتیں مرد جو
اللہ کے لیے انہوں نے ہجرت کی، وَأُخْرِجُوا انہیں نکالا گیا انہیں ان کے گھروں سے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي رب نے فرمایا میری وجہ سے، میرے راستے میرے دین میں انہیں اذیتیں دی گئی ہیں، وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا انہوں نے قتال کیا، ان سے قتال کیا گیا، وہ شہید کر دیے گئے۔ رب فرماتا ہے وَقُتِلُوا وہ شہید کر دیے گئے، لَأُكَفِّرَنَّهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ ان کے گناہوں کو مٹا دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ مرد عورتوں دونوں کا ذکر ہے، میں انہیں ان باغات میں داخل کر دوں گا جن کے نیچے نہریں دوائیں، ثواب من عند اللہ یہ ثواب اللہ کی طرف سے، واللہ عنده حسن الثواب اللہ کے ہاں بہت اچھا ثواب ہے، اللہ مرزقنا یا رب۔ پھر دوسری جگہ ہم نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 123 میں عورت اور مرد کا ذکر سنو، وہاں کیا پڑھا؟ وہاں رب نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ اور جو اچھے اعمال کریں، مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ وہ مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ وہ مسلمان ہو، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا وہ جنت میں جائیں گے اور تل برابر نقیر تل برابر ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ مرد ہو یا عورت، عورت کا مقام، یہ تو 4 آیتیں تو 3 آیتیں ہو گئی ہیں، ایک سورہ مومن کی آیت نمبر 40، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195، سورہ نساء کی آیت نمبر 124، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 97۔ وہاں رب کریم نے کیا فرمایا؟ رب فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی مرد عورتوں میں سے جو نیک اعمال کریں، درس قرآن سنیں، تلاوت قرآن کرے، 5 وقت کی نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، حج بیت اللہ کرے اگر استطاعت ہے، والدین کی خدمت، آپس میں محبت پھیلانے والے۔ رب کریم نے فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ پھر فرمایا لیکن مسلمان ہو، کیا فرمایا؟ اولئک تو فَلَا نُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً تو ضرور ہم اسے اچھی زندگی عطا کریں گے، حیات طیبہ، دنیا میں بھی اس کی زندگی بڑی پاکیزہ ہوگی، پرسکون ہوگی، وہ حلاوت ایمان سے مالا مال ہوگا، وہ بے چین نہیں ہوگا، وہ بے قرار نہیں ہوگا، اپنی زندگی سے مطمئن ہوگا، حیات طیبہ۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ انہیں بدلہ دیں گے اس کا جو دنیا میں اچھے اعمال کرتے تھے۔ کتنی آیتیں ہوں گی؟ 4۔ اب عورتوں کے لیے کیا کچھ ہے؟ قرآن پاک میری مائیں بہنیں سنیں، انہیں پتہ چلے کہ ہمارا کس انداز سے رب کریم نے ذکر کیا۔ رب کریم نے سورہ احزاب میں آیت نمبر 35 میں فرمایا ان المسلمین والمسلمات مسلمان مرد اور عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات اور مومن مرد اور عورتیں، والقانتین والقانتات عاجزی کرنے والے مرد اور عورتیں، والصادقین والصادقات اور سچے مرد اور عورتیں، والصابرین والصابرات صبر کرنے والی عورتیں، اوامر کے امتثال میں، نواہیات کے اجتناب میں، مصائب اور آلام پر اور مرد اور عورتیں، والخاشعین والخاشعات خشوع کرنے والی عورتیں اور مرد، والمتصدقین والمتصدقات صدقہ کرنے والے مرد اور عورتیں۔ یہ نہیں کہ موت کا وقت آیا دنیا میں تو عالم علماء نے صدقے کی طرف دعوت دی نا کہ صدقہ کرو، مسجد آباد کرو، جہاں ضرورت ہو، آپ کے محلے کا امام تمہیں دعوت دے لبیک کہو۔ دوسرے مسجدوں کو میں بہت برا سمجھتا ہوں کہ تو کہتے نہیں میرا پیر تو فلاں وہ تو حیدرآباد میں رہتا ہے، میرا چندہ تو وہاں جگہ نہیں جائے گا، وہاں پہ تیرا چندہ جو تیری مسجد جو میری محلے کی مسجد ہے نا، وہاں جو طلباء طالبات پڑھتے ہیں نا، وہ جو امام خدمت کر رہے ہیں یہاں دینا ہے۔ ہاں وہ الگ بات ہے، اگر وہ اتنا تیرا پیر تو ماشاءاللہ بڑا پیر ہے، پیر ہوگا تو بڑا ہوگا نا، تمہارے مسجد کا امام ایک اتنا سا ہے تو کہتے نہیں میرا صدقہ وہاں جائے گا، غلط۔ تو اپنی مسجد کو آباد کرے گا، کیوں ایسے تو نہیں کرتا؟ کوئی مرد ایسے کرتا ہے؟ یہ میری بات بڑی کھلی باتیں ہوتی ہیں کہ اپنا کھانا بچی بیویوں کو چھوڑے پیر کو دے دے، نہیں کرتا، پیر کو دیتا نہیں، کھا رہا ہے، لیکن جب صدقہ خیرات کی بات آتی ہے تو پھر کہتے ہیں نہیں مسجد کے امام کو تو یہ دین کی خدمت کرتا ہے، اس کو ضرورت ہے نہیں دیں گے،
اپنے پیر کو دیں گے, اپنے وہ فلاں مولوی سے جو ہمارے تعلقات ہے, نماز یہ پڑھاتا ہے, نماز یہ سکھاتا ہے, جنازے یہ پڑھاتا ہے, بچوں کو تربیت دیتا ہے, تمہاری پوری رات دن خدمت کرتا ہے, کیا اس کا حق نہیں ہے؟ یہ اگر گریبان میں ہاتھ ڈال دے گا تو کوئی بھی نہیں چھڑا پائے گا. کیوں کہ جو نبی جس دور میں آتا ہے ان کا اتنا حق ان کی نافرمانی اللہ کے نافرمانی ہے. تو اگر عالم دین برحق ہے, اگر اس کی نافرمانی کی, اس کی خدمت نہ کی, ان کی خدمت میں کوتاہی کی, تو یہ ایسا ہے, پھر سوچ لے نا کہ انجام کیا ہوگا. اللہ کی قسم بڑی کڑوی باتیں ہیں. کہ پھر کہے گا یا اللہ تھوڑی زندگی دے دے. یہ جو عالم دین دعوت دے رہا تھا کہ میں درس قرآن عام کر رہا ہوں, میں درس فقہ, میں درس حدیث کو عام کر رہا ہوں, ساتھ دے دو میرا. بولے وہ نہیں ہے نا, نہیں ہے, دل نہیں ہے, بولو بولو, دل نہیں ہے. ہم دین کی خدمت کرتے ہیں, جانتے ہیں ان لوگوں کو جو جان قربان کر دیتے, قربانی والوں کو بھی جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قربانی دینے کے لیے آتے ہیں, بیٹھتے ہیں, ٹائم دیتے ہیں, کہتے ہیں لبیک, فکر نہ کرو, یوں کہتے ہیں فکر نہ کر, ضرورت پڑی عالم دین تو ہم دیں گے, ارے تیرے دیوے میں خون جلانے کے لیے. والمتصدقین والمتصدقات, دنیا میں صدقہ کرنے والے اپنے لیے, والدین کے لیے. صدقے کا وہ مصارف میں بتاتا ہوں پھر کہ مصارف کیا ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں بس یہ باتیں چھوڑ دے یار. آگے دیکھیں والصائمین والصائمات, روزہ رکھنے والے مرد اور عورتیں. عورتوں کا ذکر کیوں نہیں ہے اب بتاتا ہوں. اور اب فرماتے ہیں والحافظین فروجہم والحافظات, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں جن کے اندر یہ صفات جمع ہو. اور فرماتے ہیں وذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات, اللہ کو بہت کثرت سے یاد کرنے والے. یہاں تک حدیث میں ہے کہ لوگ ان کو دیوانہ کہتے ہیں. سورہ احزاب میں آیت نمبر 41 میں پڑھا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اتنا اللہ کو یاد کرو, کثرت سے یاد کرو, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے. تین حالتیں, یا انسان کھڑا ہے یا بیٹھا یا لیٹا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے والے میں نے دے دی تینوں حالت. بولا اللہ کا ذکر کرو. ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں, کیا نہیں ہے عورتوں کے لیے, کہتے ہیں عورتوں کے لیے کیا یہ ہوگا. میں ان عورتوں کی بات کرتا ہوں جو مسلمان عورتیں ہیں, جو اللہ کی اس کتاب کو مانتے ہیں, جو رسول اللہ کی شریعت کو مانتے ہیں, ان عورتوں کی بات. صرف اس سے میری ماں بہن وہ نہ سوچے کہ میں نے کلمہ پڑھا باقی جو بھی کروں گا, نہیں, ماننا تو فرض ہے. اگر کوئی عورت پردہ نہیں کریے گناہ تو کر رہی ہے, لیکن یہ ضرور کہے کہ مجھ سے غلطیاں ہو رہی ہے. یہ نہ کہے کہ میرا تو دل صاف ہے. دل صاف نہیں, احکام پر بھی آپ عمل کریں. یدنین من جلابیبہن, جب گھر سے نکلے تو پہلے تو گھر سے نکلے نہیں, قرن فی بیوتکن, اگر نکلے تو چادر چہرے پر لٹکا دے. آپ عورت ہے, آپ کو اللہ نے عزت دی ہے, قیمتی چیز ہے, آپ گھر کا سکون ہے, آپ گھر کا چراغ ہے, آپ گھر کی محافظ ہے, آپ بچوں کی بہت بڑی معلمہ ہے. عورت ہے, وہ انسان ہے کہ رب فرماتا ہے مرد کو کہتا ہے سورہ نمبر 30 آیت نمبر اس میں 21 میں کہ عورت وہ ذات ہے وَمِنْ آیَاتِهِ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, جس کے بدولت مرد کو سکون ملتا ہے. گھر گیا, ارے کھانا تیار ہے, کپڑے استری ہیں, بسترا تیار ہے, چائے تیار ہے, سکون اس میں ہے یا نہیں ہے. رب جب فرماتا ہے یہ عورت ہے, ماں عورت ہے, اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. بیٹی, بھتیجی, بانجی, بہن, کس قدر عزت دار رشتے ہیں. گھر کی رونق ہے, گھر کا سکون. رب فرماتا ہے ان عورتوں کے بارے میں عاد اللہ ہو. مردوں کے لیے تو مرد تو مسلم ہے کہ یہ تو سب, لیکن عورتوں کے کچھ میڈیا پر اعتراضات آتے ہیں. میں نے بولا عورت کے لیے تو جنت کا راستہ بہت شارٹ کٹ ہے یا نہیں ہے. عورت کو گھر میں رہ کر سب کچھ کما لیتی ہے, مرد آ کر گھر بیٹھ جائے گا کچھ نہیں کر سکتا. جمعہ بھی پڑھائے گا, خطبہ بھی دے گا, دین کی تبلیغ بھی کرے گا, عورت صرف گھر میں رہے بس. جہاد کرنا ہے تو مرد نے کرنا ہے, عورت گھر میں رہے گی.
اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے، ان عورتوں کا ذکر آیا نہیں ہے، اجر عظیمہ، اور وہ کیا؟ اللہ فرمائے گا اے میرے بندے، اے میری بندی، تو نے دنیا میں میرے احکام، میرے نبیوں نے جو تعلیمات دیے، خصوصاً خاتم النبیین کی ماننے والی، کہ تو نے میرے نبی کو خاتم النبیین مانا تھا، پردہ بھی کیا تھا، 5 وقت کی نماز، روزہ، زکوٰۃ ادا کیا تھا، اپنے گھر میں ایک سکون کے ساتھ اپنے شوہر کے حقوق بھی پورے کیے، اب بتا تیری رضا کیا ہے؟ خود ہی کو کر بلند کہ ہر تقدیر سے پہلے اللہ بندے سے پوچھے بتا تیری رضا، تو عورت میں بھی اس میں تو وہ عورت جو بھی چاہیے اللہ عطا کرے گا۔ عورت کا مقام سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا اعلان، آیت نمبر 228، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، عورت کا مقام۔ یہ بے وقوف مرد ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ عورت تو پاؤں کی جوتی ہے۔ رب تو فرماتے ہیں ان عورتوں کے وہ حقوق ہیں جو ان کے مردوں کے لیے ان پر ہیں۔ مرد کا کھانا پینا عورت کے ذمہ نہیں ہے، لیکن عورت کا کھانا پینا مرد پر ہے۔ عورت کے ذمہ مرد کے لیے مکان تلاش کرنا یا دیکھنا، یہ ہندوؤں کے طریقے۔ کل کوئی مسلمان یہ نہ سوچے کہ بیٹی تو دے رہے ہو، مکان بھی دے دے، کاروبار بھی دے دے، بولے یہ ہم مسلمان ہیں، ہم ہندو نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی بیٹی والا اپنی مرضی سے بیٹی کچھ دے اس کا، لیکن داماد طلب نہ کرے، غیر اسلامی طریقہ ہے۔ بیٹی دے رہے، بات ختم۔ اب شوہر کی ذمہ داری ہے، خرچ بھی دے گا، ساتھ بھی رہے گا، مکان بھی دے گا، سب کچھ اس کے ذمہ۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، ان عورتوں کے لیے ایسے عورتوں کے حقوق پہلے ذکر ہوئے، کیونکہ مرد کے حقوق بعد میں آتے ہیں، عورت کے حقوق پہلے آتے ہیں۔ پہلے مکان دے گا، پہلے نان نفقہ دے گا، مہر دے گا، یہ سب کچھ۔ رب کریم نے فرمایا سورہ نساء میں، سورہ نمبر 4 میں، آیت نمبر 19 میں ایک اور یہ دیکھے جملہ سنے، عورتوں کا مقام کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، رب فرماتے دیکھیں ان کے ساتھ بڑی خوبصورت زندگی گزارنی ہے تم نے۔ میرے نبی نے فرمایا بہترین شخص وہ ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ان کے اخلاق بڑے اچھے ہوں، ایسے نہیں کہ گھر میں آ گئے تو فرعون بن گیا، شور مچا، اے فلاں کی بیٹی تیرا باپ تو ایسے تھا۔ جتنے گرے ہوئے مرد ہوتے ہیں، گرے ہوئے مرد جن کے اندر کوئی انسانیت نہیں ہوتی، تو وہ کہتے چلو باہر تو سب مردوں سے ڈر رہا تھا میں، آج آپ اپنے عورت پر پورے غصے نکال لو، اس کو گالیاں بھی دے دو، اس کو سب کچھ کر دو، بولو تمہارا باپ ایسا، تمہاری ماں ایسی، تمہاری بہن ایسے۔ تو سسرال والے جو تمہارے ماں باپ ہیں، ماں باپ کو کوئی گالیاں دیتا ہے؟ یہ گرے ہوئے مردوں کا کام ہے، یہ جہنمی مردوں کا کام ہے۔ کیا وہ تمہارے گھر میں آئی تم آپ جو اس کے باپ کو فری میں گالیاں دے رہے ہو؟ کیا اس نے تمہارے ماں باپ کو گالیاں دی؟ تمہارے ماں باپ کی وہ عزت کریے، تم بھی اس کے ماں باپ کی گالیاں دے رہے ہو۔ نہ عورت کو یہ حق ہے کہ مرد کے ماں باپ کو برا بھلا کہے، اور نہ مرد کو یہ حق ہے، کیونکہ دونوں کو اللہ کے نبی نے فرمایا والدین ہیں۔ تو کیا فرمایا وَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، ارے کیا جملہ فرمایا، دیکھیں عورتوں کا مقام۔ یہ جملہ خط کا درس پورا کر دو، کل جو ہے نا یہ آگے پھر چلائیں گے۔ آج میں نے یہ درس کیا کہ عورتوں کا مقام کیا ہے۔ فرماتے اگر یہ اور شیئن، کہتے اگر اس عورت کے اخلاق آپ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ جو مقدر میں وہ نکاح میں تو آ گئی۔ اللہ کے نبی نے تو ہمیں تعلیم دی کہ آپ اگر نکاح کر سے تو خوبصورت کے پیچھے نہیں دوڑو، دولت مند کے پیچھے نہیں دوڑو، طاقتور خاندان والوں کے پیچھے نہیں دوڑو۔ اگر تلاش کرنی ہے نا تو ہم تو کہتے سب کچھ میرے نبی کے نام پہ قربان، میرے نبی کے فرمان پہ قربان۔ تو کیا فرمایا فَاصْفِرُوا بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَتْ يَدَاكَ، فَاصْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ، فَاصْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَتْ يَدَاكَ۔ اے میرے امتی، اے میرا کلمہ پڑھنے والے، اے اللہ کی بندگی کرنے والے، دنیا میں سکون چاہیے، کامیابی کی زندگی چاہیے، اس عورت کو تلاش کر جو دیندار ہو، جو نمازی ہو۔ ارے بیوٹی اور صورتیں اور طاقتیں اور مال یہ تو چند دن کا کھیل ہے، اصل وہ جو زندگی کی اصل نعمت ہے وہ تو جنت میں ملے گی، دنیا میں تو امتحان ہے۔ تم یہاں سکون کے تڑپ میں ہو، سکون تو جنت میں اللہ نے رکھا ہے۔ تو اگر تمہیں اس عورت کی کوئی چیز ناپسند ہے،
کہ اس کی صورت صحیح نہیں ہے، ان کے اخلاق صحیح نہیں ہے، ان کا خاندان کمزور ہے، یہ غریب ہے، یہ قد کی چھوٹی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، رب کیا فرماتا ہے؟ یہ تمہارے مقدر میں یہ فیصلے تو اللہ نے کیے نا۔ عورت کا مقام اللہ تعالیٰ نے عورت کو کیا مقام دیا قرآن میں؟ یہ ہمارا دین ہے، جو کہتے ہیں دین اسلام میں یہ ہے۔ ایک انسان گمراہ ہوتا ہے، وہ دین کو چھوڑ دیتا ہے، عورت کو مارتا ہے، قتل کرتا ہے، یہ تو دین تو نہیں ہے نا۔ دین اسلام نے یہ تعلیمات دیے تھے۔ رب کریم نے تو فرمایا اگر وہ تمہیں ناگوار ہے پھر بھی طلاق نہ دینا، پھر بھی، اور ان کے ساتھ اچھی زندگی گزارنا۔ ارے میں تمہیں اس کے بدلے جنت دوں گا، قیامت کے دن تمہیں شہداء کے ساتھ تمہارا حشر کروں گا۔ شہید کہیں گے یہ کیوں آ رہا ہے؟ یہ تو شہید نہیں ہے۔ ارے بولے ایسے عورت کے ساتھ زندگی گزاری جو بڑی زبان دراز تھی، بات بات پر تانے دیتی تھی، لیکن یہ رسول اللہ کا غلام ایسے ایماندار تھا، بولے نہیں میرے رب نے کہا صبر کر۔ ہاں تو کہتے ہیں اب دیکھ اتنے زخم تو کھائے، زبان کا زخم جو ہے نا تلوار کے زخم سے بھی زیادہ ہوتا ہے، لیکن اسی پر صابر رہا۔ کبھی یہ نہیں بولا کہ ڈنڈا اٹھایا اس کا سر توڑ دیا یا اس کو طلاق دے دی، پوری زندگی گزاری۔ بولے میرے رب کا فرمان ہے۔ رب نے فرمایا، کیا فرمایا؟ سورہ نساء نمبر 19 کہ وَيَجْعَلُ لَهُ فِي خَيْرٍ كَثِيرًا، اس ناپسند چیز میں اللہ تمہیں خیر کثیر عطا کرے گا، تمہیں سکون عطا کرے گا، تمہیں جو ہے اس سے نیک اور صالح اولاد عطا کرے گا۔ بہت سارے اللہ والے گزرے، ان کی عورتیں بڑی کمزور تھی، لیکن انہوں نے ایسے زندگی گزاری کہ دنیا انگشت بداندار رہی۔ اگر وہ اچھی ہے میں بھی اچھا ہوں تو کمال میرا کیا ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ بروں کے ساتھ باکمال بن جاؤ۔ اور وہ سورہ حامیم سجدہ میں آ رہا ہے آیت نمبر 34 میں کہ برے لوگوں کے ساتھ کیسی زندگی گزارے۔ تو یہ اس کی تقریر تھی، کس کی؟ مرد مجاہد کی، مرد مومن کی، کہ جو برائی کرے اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا، اور جو اعمال صالحہ کرے، مرد ہو یا عورت، وہ مومن ہو، تو وہ جنت میں داخل ہوں گے، انہیں رزق دیا جائے گا بغیر حساب کے۔ آگے اس کی تقریر شروع ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کریم اللہ تو بڑا رحیم اور کریم ہے اللہ۔ میری ماں و بہنوں نے یا اللہ اگر یہ درس سنا، انہیں بھی اللہ تعالیٰ اپنے نصیب پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری بیٹیوں کو، ہمارے ماں و بہنوں کو یا اللہ جن گھروں میں گئی ہے یا اللہ سکون کا جینا نصیب فرما۔ جو جوان بچیاں ہیں یا اللہ ان کے والدین اچھے رشتے کے تڑپ میں ہیں، یا اللہ انہیں اچھے رشتے عطا فرما۔ جو زیر تربیت ہے، بہت سارے مدارسوں میں آج قرآن حفظ کر رہی ہیں، دینی تعلیم حاصل کر رہی ہیں، یا اللہ پیارے نبی کی یا اللہ تعالی پیاری پیاری سنتوں کو انہیں عملی جامع میدان میں سرگرم فرما۔ یا اللہ نفس و شیطان کے مکاری سے بچا۔ آج گھروں میں چونکہ ٹک ٹاک چل رہا ہے، فیس بک چل رہا ہے، اور انڈیا کے ڈرامے چل رہے ہیں، تو ہماری ماں بہنیں ان پر لگے ہوئے، بدعات پر، خرافات پر لگے، اس سے بچا کر اور درس قرآن اور دینی علوم سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کے پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ ہم سب کے مرحومینوں کی مغفرت، زندوں کو دین اسلام پر جینے سے پر موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و صحبہ اجمعین۔ میرا